کہ اسرائیل حسن نصر اللہ کو شہید کرنے میں کیسے کامیاب ہوا۔ ناظرین، حسن نصر اللہ کو شہید کرنے کا منصوبہ کیسے بنایا گیا؟ وہ کون سا لمحہ تھا جب اسرائیل نے اپنی اپروچ بدلنے کا فیصلہ کیا؟ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کیسے حزب اللہ کے نیٹ ورک میں گھسی؟ موساد نے کس طرح تحمل کو اپنا ہتھیار بنایا؟ یونٹ 820 کا کیا کردار تھا؟ اسرائیل نے حزب اللہ کو نشانہ بنانے کے لیے جو غیر روایتی طریقہ اختیار کیا، کب سے اس کی تیاری کی جا رہی تھی؟ اس حوالے سے حیران کن اور سنسنی خیز تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ نیو یارک ٹائمز میں ایک مضمون شائع ہوا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ حزب اللہ کا مقابلہ کرنے کے لیے اسرائیل کس طرح اپنی انٹیلیجنس کی صلاحیتیں مسلسل بڑھاتا چلا گیا۔ یہ صلاحیتیں بڑھانے کا فیصلہ اسرائیل نے آج نہیں کیا، 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے بھی نہیں کیا، بلکہ یہ فیصلہ اسرائیل نے 2006 میں کیا تھا۔ جی ہاں، 2006 میں حزب اللہ اور اسرائیل کی جنگ ہوئی تھی، اور اس جنگ میں اسرائیل ناکام اگر نہیں بھی ہوا تھا تو خاطر خواہ کامیابی بھی حاصل نہیں کر سکا تھا۔ اس جنگ کے بعد سے اسرائیل نے یہ طے کیا تھا کہ وہ حزب اللہ کے مواصلات کے نظام میں نقب لگائے گا اور اس ذریعے حزب اللہ کمانڈروں کی نگرانی کرے گا۔ 2006 میں یہ فیصلہ کرنے کے بعد اسرائیل اپنے انٹیلیجنس نظام کو مزید مستحکم کرنے میں جت گیا۔ اسرائیل کی سنگلز انٹیلیجنس ایجنسی ہے یونٹ 820۔ اس نے سائبر ٹولز تیار کیے تاکہ حزب اللہ قیادت کے زیر استعمال سیل فونز اور دیگر مواصلات کے نظام میں نقب لگائی جا سکے۔ اس کے ساتھ اضافی ٹیمز بھی بنائیں تاکہ حاصل ہونے والی اہم معلومات جلدی سے فوجیوں اور فضائیہ تک پہنچائی جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل نے ڈرونز اور جدید ترین سیٹلائٹس کا استعمال بھی شروع کیا تاکہ حزب اللہ کے زیر استعمال اہم مقامات کی مسلسل تصاویر لی جا سکیں، اور اگر عمارت میں کوئی معمولی سی بھی تبدیلی ہوتی ہے تو اسے ریکارڈ کیا جا سکے۔ اسی نگرانی سے اسرائیل کو یہ بھی معلوم ہوا کہ حزب اللہ کے اسلحے کے ذخائر کہاں ہیں اور پھر ان ذخائر کو کیسے نشانہ بنایا گیا۔ اسی یونٹ 820 نے ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کی معلومات امریکہ کو فراہم کی اور امریکہ نے ڈرون حملے میں انہیں شہید کیا۔ اسرائیلی حملے میں حزب اللہ کے سینئر کمانڈر فواد شکر کی شہادت بھی اسی یونٹ کی انٹیلیجنس کی وجہ سے ممکن ہوئی۔ حزب اللہ کے کئی رہنما اسرائیلی خفیہ نگرانی کا اسی جدید نظام کے ذریعے نشانہ بنے۔ ان واقعات کی وجہ سے حزب اللہ بھی یہ بھانپ چکی تھی کہ اس کے مواصلات کے نظام میں نقب لگ چکی ہے۔ جی ناظرین، اس لیے حزب اللہ نے آپس کی رابطوں کے لیے نارمل فونز کی بجائے پیجرز اور واکی ٹاکیز پر منتقل ہونے کا فیصلہ کیا۔ یعنی یہ پیجر وہ ڈیوائس ہے جو 90 کے اوائل میں 90 کے مڈ میں یوز ہوتا تھا، اس کے بعد سیل فون نے اس کی جگہ لے لی۔ لیکن ناظرین، جب حزب اللہ قیادت یہ فیصلہ کر رہی تھی تو اسی وقت یہ فیصلہ اسرائیل کے علم میں بھی آ چکا تھا، اور اسرائیل نے اسی فیصلے سے حزب اللہ کو شدید نقصان کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد نے ناظرین بوڈاپیسٹ میں ایک شیل کمپنی یعنی ایک فرضی کمپنی بنائی، ایک ایسی کمپنی جس کا وجود صرف کاغذوں میں ہوتا ہے۔ اس شیل کمپنی نے تائیوان کی کمپنی کے لائسنس کے تحت پیجرز بنائے، پروڈیوس کیے۔ یعنی حزب اللہ اپنے گمان میں تائیوان کی کمپنی سے پیجر خرید رہی تھی، لیکن وہ پیجر دراصل اسرائیلی کمپنی موساد اسے فراہم کر رہی تھی، اور یہ پیجر لبنان بھیجنے سے پہلے اسرائیلی اہلکاروں کے ہتھے چڑھے۔ اس میں انہوں نے دھماکہ خیز مواد نصب کیا، اور یہ پیجر ایک دو نہیں، ہزاروں تھے۔ تو موساد نے ہزاروں پیجرز اور واکی ٹاکیز میں دھماکہ خیز مواد نصب کیا، اور اس انداز میں کیا کہ حزب اللہ کو شک نہ ہو۔ جب اسرائیل نے ان پیجرز کو دھماکے سے اڑایا تب حزب اللہ کو احساس ہوا کہ اس کی مواصلات کا یہ نظام بھی بری طرح کمپرومائزڈ ہو چکا ہے۔ حزب اللہ کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو دھماکہ خیز مواد پیجرز میں تھا وہی واکی ٹاکیز میں بھی ہے۔ جیسے ہی حزب اللہ کے علم میں یہ بات آئی، اسرائیل نے فوری طور پر وہ واکی ٹاکیز بھی دھماکوں سے اڑا دیے، اور اسرائیلی انٹیلیجنس کا یہی نظام تھا جس سے اسرائیل کو معلوم تھا کہ حسن نصر اللہ کس جگہ قیام پذیر ہے۔ اسرائیل کو یہ بھی معلوم تھا کہ اس عمارت میں حسن نصر اللہ کا قیام زیر زمین 14ویں منزل پر ہے۔ اسی وجہ سے اسرائیل نے اس جگہ پر چند منٹ میں 100 سے زیادہ بم یکے بعد دیگرے برسائے، اور ہر ایک بم زیر زمین 50 سے 70 میٹر گہرائی میں بنائے گئے محفوظ کلوں میں گھس کر پھٹنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ میڈیا پر رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ حسن نصر اللہ کے جسم پر کسی بڑے زخم کا کوئی نشان نہیں ہے، بظاہر ان کی موت دھماکے کی شدت سے ہوئی ہے۔
7 اکتوبر کو جب حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا تو اس کے بعد اسرائیلی انٹیلیجنس اہلکاروں کو خوف تھا کہ حزب اللہ بھی اس پر حملہ کر سکتی ہے۔ اسرائیلی انٹیلیجنس نے تب بھی حسن نصر اللہ کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کر لی تھی۔ حسن نصر اللہ بیروت کے جس بنکر میں موجود تھے، اسرائیلی انٹیلیجنس کو اس کا بھی علم تھا، لیکن جب اسرائیل نے وائٹ ہاؤس کو اپنی منصوبہ بندی کے بارے میں بتایا تو امریکی صدر بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو کہا کہ اس سے علاقائی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ اسی وجہ سے اس بار حسن نصر اللہ کو نشانہ بنانے سے پہلے اسرائیل نے امریکی انتظامیہ کو بھی اعتماد میں نہ لیا۔ جس وقت اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک موجود تھے، وہاں سے انہوں نے منظوری دی کہ حسن نصر اللہ کو نشانہ بنا دیا جائے۔ نیو یارک ٹائمز کی اس رپورٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ حسن نصر اللہ کو نشانہ اسرائیل نے اپنی انٹیلیجنس کی طاقت پر بنایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شکوک و شبہات کا ایک رخ ایران کی طرف موڑنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ عرب اسلامی کونسل کے سیکرٹری محمد علی الحسینی کی ایک گفتگو وائرل ہوئی ہے جو انہوں نے حسن نصر اللہ کی شہادت سے 2 روز قبل کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا، نصر اللہ اگر آپ جانتے ہوتے کہ ایران نے آپ کے بارے میں کیا کہا اور آپ کے سر کے بدلے میں کیا مانگا ہے تو ساری صورتحال بدل جائے۔ آپ اپنی وصیت لکھ لو، جس نے کل آپ کو خریدا تھا اس نے آج آپ کو بیچ دیا ہے۔ حالانکہ ایران تو خود اسرائیلی دہشت گردی کا شکار ہے۔ حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد تو ایران کی اپنی قیادت کو اپنی حفاظت کی فکر پڑ چکی ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی محفوظ مقام پر منتقل کیے گئے ہیں۔ ایران کے تو اپنے جنرل قاسم سلیمانی اسرائیل کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ اسرائیل چوٹی کے کئی ایرانی سائنسدانوں کو نشانہ بنا چکا ہے، لیکن اس طرح کے بیانات سے یہ تاثر دینے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے کہ شاید ایران بھی اسرائیل سے ملا ہوا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ایک اہم اپڈیٹ جو کہ آپ کے لیے جاننا بہت ضروری تھی۔ ناظرین، جس وقت اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک موجود تھے، وہاں سے انہوں نے منظوری دی کہ حسن نصر اللہ کو نشانہ بنا دیا جائے۔ نیو یارک ٹائمز کی اس رپورٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ حسن نصر اللہ کو نشانہ اسرائیل نے اپنی انٹیلیجنس کی طاقت پر بنایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شکوک و شبہات کا ایک رخ ایران کی طرف موڑنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ عرب اسلامی کونسل کے سیکرٹری محمد علی الحسینی کی ایک گفتگو وائرل ہوئی ہے جو انہوں نے حسن نصر اللہ کی شہادت سے 2 روز قبل کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا، نصر اللہ اگر آپ جانتے ہوتے کہ ایران نے آپ کے بارے میں کیا کہا اور آپ کے سر کے بدلے میں کیا مانگا ہے تو ساری صورتحال بدل جائے۔ آپ اپنی وصیت لکھ لو، جس نے کل آپ کو خریدا تھا اس نے آج آپ کو بیچ دیا ہے۔ حالانکہ ایران تو خود اسرائیلی دہشت گردی کا شکار ہے۔ حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد تو ایران کی اپنی قیادت کو اپنی حفاظت کی فکر پڑ چکی ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی محفوظ مقام پر منتقل کیے گئے ہیں۔ ایران کے تو اپنے جنرل قاسم سلیمانی اسرائیل کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ اسرائیل چوٹی کے کئی ایرانی سائنسدانوں کو نشانہ بنا چکا ہے، لیکن اس طرح کے بیانات سے یہ تاثر دینے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے کہ شاید ایران بھی اسرائیل سے ملا ہوا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ایک اہم اپڈیٹ جو کہ آپ کے لیے جاننا بہت ضروری تھی۔ ناظرین،